السلام علیکم دوستو، اپنا ذوق چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم ملاحظہ کریں گے اردو ناول اندھیری رات کے مسافر کی قسط نمبر 14۔ سلمان نیند سے بیدار ہوا تو کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا اور کواڑ کی دراڑ سے باہر جھانکنے لگا، لیکن صحن میں بھی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ ایک طرف آدمیوں کی آوازیں سنائی دی، لیکن سلمان ان کی گفتگو نہ سن سکا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کسی بات پر کہہ لگا رہے تھے اور سلمان کا رہا سہا اضطراب بھی دور ہو گیا تھا۔ وہ اطمینان سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ دن بھر کے واقعات پر غور کرتے ہوئے اس کے ذہن میں اب اس قسم کے خیالات آ رہے تھے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جس آدمی کو آتکا نے دیکھا تھا وہ اس کے باپ کے قاتل کا ہم شکل ہو، اور آتکا نے کسی فرضی خطرے سے مضطرب ہو کر مجھے پریشان کیا ہو؟ میں حامد بن زہرہ تک رسائی حاصل کر لیتا تو بھی یہ کیسے ممکن تھا کہ میں صرف ایک لڑکی کا پیغام پہنچا کر اسے ایک ایسے فرض کی ادائیگی سے روک لیتا جس کے لیے وہ ہر خطرہ مول لینے کے لیے تیار تھا۔ ولید درست کہتا تھا کہ غرناطہ میں حامد بن زہرہ کے حامیوں اور جانثاروں کی نگاہوں سے غداران قوم کی کوئی بات پوشیدہ نہ تھی، اور ان کے انتظامات اس قدر مکمل تھے کہ اگر میں آتکا کا پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا تو بھی وہ کسی مزید احتیاط کی ضرورت محسوس نہ کرتے۔ میں اس سے زیادہ اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ شاید اس میں بھی کوئی بہتری ہو کہ انہوں نے مجھے ایک مشتبہ آدمی سمجھ کر یہاں بند کر دیا ہے۔ پھر وہ تصور میں آتکا سے کہہ رہا تھا، نادان لڑکی، تم نے مجھے بلا وجہ پریشان کیا ہے۔ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا تھا کہ وہ حق پرست جو غرناطہ کے تمام غداروں کو للکارنے اور فرڈینینڈ کے خلاف اعلان جہاد کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے، تمہارے چچا کی کسی سازش سے خوف زدہ ہو کر اپنا راستہ تبدیل کر لے گا؟ اسے یقین تھا کہ ولید نے حامد بن زہرہ کو میرا پیغام پہنچا دیا ہوگا، اور وہ مسجد سے فارغ ہوتے ہی یا تو بذات خود یہاں آئے گا ورنہ مجھے اپنے پاس بلا لے گا۔ قریباً 1 گھنٹہ اور انتظار کے بعد اسے پھر ایک بے چینی سے محسوس ہونے لگی۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ولید نے میرا پیغام دینے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی ہو، اور وہ تقریب سے فارغ ہوتے ہی غرناطہ سے روانہ ہو گئے ہوں، اور پھر جو غدار غرناطہ کے اندر کسی تصادم کی صورت میں اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے تھے اسے راستے میں روکنے کی کوشش کریں؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اس بد نصیب قوم کو حامد بن زہرہ کی ضرورت ہے، اسے زندہ رہنا چاہیے۔ پھر صحن میں پاؤں کی آہٹ سنائی دی، اور تھوڑی دیر بعد کسی نے دروازہ کھول دیا۔ سلمان نے باہر نکلتے ہوئے غصے سے زیادہ شکایت کے لہجے میں کہا، تم لوگ ظالم بھی ہو اور بے وقوف بھی ہو۔ جواب میں جعفر کی آواز سنائی دی، جناب میں جعفر ہوں، اور مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ آپ غرناطہ پہنچ گئے ہیں۔ جعفر کو دیکھتے ہی سلمان کا سارا غم و غصہ جاتا رہا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا اور اسے دوسرے 5 آدمیوں سے چند قدم ایک طرف لے جا کر سرگوشی کے انداز میں پوچھا، وہ بخیریت ہیں نا؟ ہاں ہاں، اللہ کا شکر ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ ان کی تقریر نہ سن سکے۔ اگر مجھے پہلے اطلاع مل جاتی تو میں اسی وقت آ کر آپ کو لے جاتا۔ ولید نے سعید سے اس وقت آپ کا ذکر کیا تھا جب ہم مسجد سے باہر نکل رہے تھے۔ سعید اس بات سے سخت مضطرب تھا کہ آپ غرناطہ پہنچ گئے ہیں۔ اگر اس کا اپنے والد کے ساتھ رہنا ضروری نہ ہوتا تو فوراً آپ کے پاس آتا۔ اب اس نے مجھے تاکید کی ہے کہ آپ کو ولید کے ہاں پہنچا دوں اور صبح ہوتے ہی آپ کے ساتھ گاؤں پہنچ جاؤں، اور ولید نے یہ درخواست بھی کی ہے کہ میں اس کی طرف سے معافی بھی مانگوں۔ وہ کہاں ہے؟ سلمان نے پوچھا۔ وہ ان کے ساتھ ہی بگھی پر سوار ہو گیا تھا، جعفر نے جواب دیا۔ سلمان نے پوچھا کہ وہ کہاں گئے ہیں؟ وہ کسی دوست کے گھر چلے گئے تھے، لیکن اس وقت ان سے آپ کی ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ وہاں غرناطہ کے سرکردہ آدمیوں کا ایک اجلاس ہو رہا ہے اور وہ کافی دیر مصروف رہیں گے۔ سعید کہتا تھا کہ ابا جان کو پریشان کرنا مناسب نہیں، وہ فارغ ہوتے ہی آپ کے پاس آئے گا۔ اب چلتے ہیں، مجھے آپ کو ولید کے گھر پہنچانے کے بعد واپس جانا ہے۔ جعفر نے پوچھا، آپ کا گھوڑا کہاں ہے؟ سلمان نے کہا، میں اپنا گھوڑا جنوبی دروازے سے کچھ دور ایک سرائے میں چھوڑ آیا ہوں۔ سرائے کے مالک کا نام عبد المنان ہے، وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ جعفر نے کہا، میں عبد المنان کو جانتا ہوں، وہ ایک مخلص آدمی ہے۔ اگر آپ سرائے میں پہنچتے ہی بتا دیتے کہ آپ حامد بن زہرہ کے دوست ہیں تو آپ کو اس قدر پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا،
وہ آپ کو یہ اطمینان دلا سکتا تھا کہ انہیں غرناطہ میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں، میں آپ کو ولید کے ہاں پہنچانے کے بعد کسی کو سرائے سے آپ کا گھوڑا لانے کے لیے کہہ دوں گا۔ سلمان نے کہا، اگر آپ عبد المنان کو قابل اعتماد سمجھتے ہیں تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ میں سرائے میں چلا جاؤں اور وہاں ان کی ہدایات کا انتظار کروں؟ اگر مجھے واپس جانے کی اجازت مل گئی تو میں صبح ہوتے ہی وہیں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ ویسے آپ کو اس بات کا پورا یقین ہے نا کہ غرناطہ میں حامد بن زہرہ کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے؟ جعفر نے جواب دیا، اگر آپ ان کی تقریر کے بعد اہل غرناطہ کا جوش و خروش دیکھتے تو آپ کو یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ اب شہر کی یہ حالت ہے کہ اگر وہ تنہا کسی سڑک پر بھی نکل آئے تو بھی وطن کے غدار ان پر حملہ کرنے کی جرأت نہیں کریں گے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ دیر غرناطہ میں نہیں رہیں گے۔ لیکن آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ آپ ان کی ہدایات کے خلاف غرناطہ کیوں آ گئے، اور ہاشم کے متعلق آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ کوئی خطرناک کھیل کھیل رہا ہے؟ سلمان نے مختصراً اپنی سرگزشت بیان کر دی۔ جعفر نے کچھ سوچ کر کہا، لیکن یہاں پہنچنے کے بعد ہم نے ہاشم کو نہیں دیکھا۔ اگر وہ غرناطہ آتا تو حامد بن زہرہ کو ضرور تلاش کرتا۔ پھر یہ بات بھی میری سمجھ میں نہیں آئی کہ جب انہوں نے غرناطہ جانے کا ارادہ ظاہر کیا تھا تو وہ بار بار یہ کہتا تھا کہ آپ فی الحال غرناطہ جانے کا ارادہ ملتوی کر دیں۔ اگر وہ غداروں کے ساتھ شامل ہو چکا ہوتا تو ان کی سلامتی کے متعلق اس قدر فکر مند کیوں ہوتا؟ میرا خیال ہے کہ یہ ساری باتیں عاطفہ کے وہم کا نتیجہ ہیں، اور اگر اس کے خدشات درست ثابت ہوں تو بھی انہیں اس قدر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج قوم کا ہر غدار حامد بن زہرہ کے خون کا پیاسا ہے، اور اگر ہاشم بھی ان میں شامل ہو چکا ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ غرناطہ میں اپنا فرض ادا کر چکے ہیں، جب وہ جنوب کا رخ کریں گے تو قبائل ان کے ساتھ ہوں گے۔ سلمان نے کہا، یہ مجھے معلوم ہے کہ وہ کسی ذاتی خطرے سے پریشان نہیں ہو سکتے، تاہم میں نے عاتکہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کا پیغام پہنچا دوں گا۔ اب تمہیں ان سے بات کرنے کا موقع نہ ملے تو بھی کم از کم سعید کو یہ واقعات ضرور بتا دینا۔ جعفر نے جواب دیا، آپ اطمینان رکھیں، میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ سعید بار بار یہ تاکید کرتا تھا کہ یہاں کسی کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کون ہیں۔ غرناطہ میں آپ کو حامد بن زہرہ سے دور رکھنے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ اس وقت وہ جن لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں انہیں آپ سے زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ ولید بھی اپنے طرز عمل پر سخت نادم تھا اور آپ سے معافی مانگتا تھا۔ سلمان بولا، ولید نے اپنا فرض ادا کیا ہے، مجھے اس سے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ جعفر بولا، جی فرمائیے۔ سلمان نے کہا، اگر حامد بن زہرہ اچانک غرناطہ سے باہر جانے کا ارادہ کریں تو تم مجھے اطلاع ضرور دو گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تک وہ اپنے گھر یا کسی اور محفوظ جگہ نہ پہنچ جائے میں ان کے ساتھ رہوں۔ جعفر نے کہا، میں یہ وعدہ کرتا ہوں۔ سلمان نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ تھوڑی دیر بعد سلمان دو نوجوانوں کی رفاقت میں سرائے کا رخ کر رہا تھا۔ تنگ گلی سے نکل کر ایک کشادہ سڑک پر اسے جگہ جگہ ان لوگوں کی ٹولیاں دکھائی دیں جو ابو عبداللہ اور ابو القاسم کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ اپنے ساتھیوں سے استفسار پر اسے معلوم ہوا کہ اہل شہر غداروں کے خلاف مظاہرہ کرنے کے لیے الحمراء کے دروازے کے سامنے جمع ہو رہے ہیں۔ سرائے کے قریب کشادہ چوک میں پہنچ کر اسے ایک بڑا جلوس دکھائی دیا، اور اس نے اپنے ساتھیوں سے اجازت لیتے ہوئے کہا، اب آپ تکلیف نہ کریں، مجھے اس سے آگے کا راستہ معلوم ہے۔ چند منٹ بعد وہ سرائے کی ڈیوڑی میں داخل ہوا تو عثمان وہاں کھڑا تھا۔ اس نے اس کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا، جناب، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ سرائے کے مالک بھی آپ کے متعلق بہت پریشان تھے، وہ مجھے یہ حکم دے گئے تھے کہ میں آپ کی واپسی تک دروازے پر کھڑا رہوں۔ وہ کہاں گئے ہیں؟ وہ حامد بن زہرہ کی تقریر سننے کے لیے البصین گئے تھے، اب شاید کسی جلوس میں شامل ہو کر الحمراء پہنچ گئے ہوں، لیکن وہ زیادہ دیر وہاں نہیں ٹھہریں گے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ اتنی دیر سے آئیں گے تو میں بھی البصین ضرور جاتا۔ آپ تقریر سن کر آ رہے ہیں نا؟ عثمان نے جب پوچھا۔ نہیں، مجھے افسوس ہے کہ میں ان کی تقریر نہیں سن سکا، سلمان نے جواب دیا۔ آئیے، آپ رات یہیں رہیں گے نا؟ عثمان نے پوچھا۔ سلمان نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے مجھے یہاں رات گزارنی پڑے، لیکن ابھی میں نے فیصلہ نہیں کیا، مجھے ایک ساتھی کا انتظار ہے۔ جب وہ آ جائے گا تو میں اس کے مشورے پر عمل کروں گا۔ وہ ڈیوڑی عبور کرنے کے بعد صحن میں داخل ہوئے اور عثمان نے ایک نوکر کو آواز دے کر کہا، تم مہمان کے ہاتھ دھلا کر انہیں اوپر لے جاؤ، میں ان کے لیے کھانا لاتا ہوں۔ سلمان نے کہا، کھانے کی ضرورت نہیں، صرف وضو کے لیے پانی لاؤ۔ عثمان نے کہا، جناب، سرائے کے مالک آپ کے لیے اپنے گھر میں کھانا تیار کرنے کا حکم دے گئے تھے، آپ تھوڑا بہت ضرور کھا لیں ورنہ ان کی دل شکنی ہوگی اور گھر والوں کو بھی اس بات کا افسوس ہوگا۔ آپ وضو کر کے نماز پڑھ لیں، اس کے بعد میں کھانا لے آؤں گا۔ آئیے میں آپ کو غسل خانہ دکھا دوں۔ سلمان اس کے ساتھ چل دیا۔ بالائی منزل کا وہ کمرہ جس میں سلمان کو ٹھہرایا گیا تھا
ڈیوڑی کے عین اوپر تھا اور اس کی ایک کھڑکی باہر کی سڑک کی طرف کھلتی تھی۔ عثمان اس کے لیے ایک خوبصورت قالین بچھا کر باہر نکل گیا۔ سلمان نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو اسے کچھ دیر سڑک کی طرف تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دیتی رہی۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو سڑک کی طرف چند آدمیوں کی آوازیں سنائی دیں۔ اس نے اٹھ کر کھڑکی کھول دی اور نیچے جھانکنے لگا۔ چند آدمی سڑک کے پار کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا، بھائی وہ غدار تھے اور مجھے یقین ہے کہ وہ شہر چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ دیکھو وہ سیدھے دروازے کا رخ کر رہے ہیں۔ دوسرے آدمی نے کہا، بھائی وہ غدار اب کئی دن اپنے گھروں سے باہر نکلنے کی جرأت نہیں کریں گے۔ ممکن ہے کہ وہ حامد بن زہرہ کے ساتھی ہوں اور انہیں کسی مہم پر بھیجا گیا ہو۔ ایک اور آدمی بولا، یہ حامد بن زہرہ کے ساتھی اتنے بزدل تو نہیں ہو سکتے۔ وہ غرناطہ کی سڑکوں پر بھی اپنے چہروں پر نقاب ڈالنے کی کوشش کرے، اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دروازے کے محافظ بھی ان کے لیے رات کے وقت دروازے کھول دیں۔ ایک اور آدمی نے کہا، آج حامد بن زہرہ کے کسی ادنا غلام کے لیے بھی شہر کا دروازہ ضرور کھلے گا، کیونکہ پہرے داروں کو یہ معلوم ہے کہ اب حالات بدل چکے ہیں۔ اگر وہ غدار ہوتے تو انہیں اس دروازے سے باہر جانے کی بجائے سیدھا سنٹافے کا رخ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ انہیں اب صرف فرڈینانڈ ہی پناہ دے سکتا ہے۔ پھر ایک اور آواز سنائی دی، بھائی اب تم لوگ فضول وقت ضائع کر رہے ہو، چلو الحمرا کی طرف چلتے ہیں۔ چلو۔ سلمان کھڑکی بند کر کے کرسی پر بیٹھ گیا۔ عثمان دستک دے کر کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کھانے کا تشت اس کے سامنے ایک چھوٹی سی میز پر رکھ دیا۔ سلمان نے پوچھا، عثمان تم نے سڑک پار چند سوار دیکھے تھے؟ ہاں، میں نے سرائے سے نکلتے ہی 3 ٹولیاں دیکھی تھیں۔ ان کی مجموعی تعداد کوئی 20 کے لگ بھگ تھی۔ وہ سب اپنے چہروں پر نقاب ڈالے ہوئے تھے۔ اگر رات نہ ہوتی تو میں ان میں سے کسی نہ کسی کے گھوڑے کو ضرور پہچان لیتا۔ میں نے آپ کی آمد سے کچھ دیر پہلے بھی 8-10 سواروں کو شہر کے دروازے کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ کسی مہم پر گئے ہوں اور پہرے داروں نے ان کے لیے شہر کا دروازہ کھول دیا ہو؟ عثمان نے جواب دیا، یہ بات مجھے بھی کچھ عجیب سی لگتی ہے کہ رات کے وقت صرف ان لوگوں کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے جن کے پاس یا تو پولیس کا اجازت نامہ ہو یا پہرے داروں کے کسی افسر کے ساتھ ان کے ذاتی مراسم ہو، لیکن آج تو دن کے وقت بھی انہوں نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ اگر راستے میں ہماری ملاقات نہ ہوتی اور آپ سرائے کے مالک کو میرے متعلق اطلاع نہ دیتے تو شاید مجھے بھی اب تک وہاں ہی رکنا پڑتا۔ سلمان نے پوچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے اچانک شہر سے باہر جانے کی ضرورت پیش آئے تو عبد المنان میری مدد کر سکتا ہے؟ ہاں، پہرے داروں کا سالار انہیں اچھی طرح جانتا ہے اور آج ان کی بدولت میرے علاوہ کئی دوسرے لوگوں کو بھی شہر میں داخل ہونے کی اجازت مل گئی تھی، عثمان نے جواب دیا۔ سلمان نے کہا، کیا تم یہ معلوم کر سکتے ہو کہ جو سوار ابھی جہاں سے گزرے تھے ان کے لیے شہر کا دروازہ کھولا گیا ہے یا نہیں؟ اگر وہ حکومت کے آدمی تھے تو شاید پہرے دار تمہیں کچھ نہ بتائیں گے، لیکن ممکن ہے کہ آس پاس کسی نے انہیں دروازے سے باہر نکلتے دیکھ لیا ہو۔ عثمان بولا، اگر یہ ضروری ہے تو میں ابھی معلوم کر کے آتا ہوں۔ سلمان نے کہا، تم میرا گھوڑا لے جا سکتے ہو؟ نہیں جناب، گھوڑے کی ضرورت نہیں، میں ابھی آتا ہوں۔ عثمان بھاگتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور سلمان نے کھانے کے چند نوالے حلق سے اتارنے کے بعد اٹھ کر کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے کہیں دور بادلوں کی گرج سنائی دے رہی تھی۔ عبد المنان کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ آپ آ گئے، میں نے شام تک آپ کا انتظار کیا تھا۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ شاید آپ حامد بن زہرہ کی تقریر سن کر واپس آئیں گے۔ مجھے ان کی تقریر سننے کا موقع نہیں ملا، سلمان نے جواب دیا۔ عبد المنان نے ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، یہ تقریر آپ کو ضرور سننی چاہیے تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں ان کی زبان سے موسیٰ بن ابی غسان کی پکار سن رہا ہوں۔ انہوں نے ایک ڈوبتی ہوئی کشتی کے ملاح کا فرض ادا کیا ہے۔ سلمان نے پوچھا، آپ کو یہ توقع ہے کہ اس تقریر کے بعد اہل غرناطہ سنبھل جائیں گے؟ عبد المنان نے کچھ دیر سر جھکا کر سوچنے کے بعد جواب دیا، سر دست اس سوال کا جواب دینا بہت مشکل ہے۔ جہاں تک عوام کو جھنجھوڑنے اور مستقبل کے تمام تر خطرات سے خبردار کرنے کا تعلق تھا، وہ اپنا فرض پورا ادا کر چکے ہیں۔ تاہم ان کی تقریر کے دوران مجھے بار بار یہ خیال آتا تھا کہ اگر ایک فرد ایک قوم کے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکتا تو اہل غرناطہ کے سامنے موسیٰ بن ابی غسان کی تقریریں بے اثر ثابت نہ ہوتیں۔
کتنی پردرد آواز میں انہوں نے کہا تھا، ہمیں اپنی آزادی اور اپنی آئندہ نسلوں کی بقا سے کہیں زیادہ اپنی دولت، اپنی زمینیں، اپنے مکان اور اپنے باغوں سے محبت ہے۔ آزادی کے بجھتے ہوئے چراغ اسی خون کے طلبگار ہیں جن کی فراوانی سے ہمارے اسلاف نے اس زمین کو صدیوں کی بہاریں عطا کی تھیں، لیکن آج ہمارا خون آنسوؤں میں تبدیل ہو چکا ہے اور ہمارے سینوں میں زندگی کی آگ بجھ چکی ہے۔ اگر حامد بن زہرہ چند ہفتے پہلے یہاں پہنچ جاتے اور ہمیں اسلامی ممالک کی طرف سے مدد کے متعلق کوئی حوصلہ افزا پیغام دے سکتے تو بھی اہل غرناطہ کے سینوں میں زندگی کے ولولے کو بیدار کر دینا ایک معجزہ ہوتا، لیکن اب تو شاید موہوم امیدوں کا سہارا لینے کا وقت بھی گزر چکا ہے۔ ہم دشمن کو اس بات کی اجازت دے چکے ہیں کہ وہ اپنا خنجر ہماری گردن پر رکھ دے۔ اب ہم اپنے آپ کو یہ فریب دے رہے ہیں کہ شاید ہماری شاہرگ بچ جائے یا شاہرگ کٹنے کے بعد بھی ہم زندہ رہ سکیں گے۔ ہمارا اخلاقی حصار منہدم ہو چکا ہے، ہماری زندگی اور توانائی کے سارے چشمے زہر آلود ہو چکے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ میں غرناطہ کے امن پسندوں کا طرفدار ہوں۔ میرے گھرانے کے 8 آدمی شہید ہو چکے ہیں اور مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میرا ایک بھائی متارکہ جنگ کے معاہدے سے دل برداشتہ ہو کر ان مجاہدین کے ساتھ جا ملا تھا جنہوں نے چاروں طرف گھر جانے کے باوجود اپنی آزادی کے پرچم کو سرنگوں نہیں ہونے دیا تھا۔ اس نے ذلت کی زندگی کے مقابلے میں عزت کی موت کا راستہ منتخب کیا ہے، لیکن میں اس سے تھوڑا مختلف ہوں۔ میں صرف زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ حالات نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ جس قوم کی باغ ڈور ابو عبداللہ اور ابو القاسم جیسے غدار لوگوں کے ہاتھ میں ہو، جس کے اکابر نے اس خوف سے اپنے 400 فرزندوں کو یرغمال کے طور پر دشمن کے حوالے کر دیا ہو کہ لوگ انہیں دوبارہ جنگ شروع کرنے پر مجبور نہ کر دیں، اس کے دل میں صرف زندہ رہنے کی خواہش بھی غنیمت ہے۔ جاری ہے بقیہ آپ انشاءاللہ عز و جل اگلی قسط میں ملاحظہ کریں گے۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ شکریہ۔